بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ طاہرہ کے نام چوتھا خط۔ دوسری بیوی۔ نہیں بیٹی، یوں نہیں، صابرہ بیچاری کے ساتھ تو وہ ہوا جو اس شہزادی کے ساتھ ہوا تھا جو جادو کی سوئیاں نکالتی رہی تھی۔ تمہیں وہ کہانی یاد ہے یا اب بھول گئیں؟ بچپن میں تو تم اسے بڑے شوق سے سنا کرتی تھیں۔ اس وقت تم اس لیے کہانیاں سنا کرتی تھیں کہ نیند آ جائے، لیکن اب میں تمہیں وہی کہانیاں اس لیے سناتا ہوں کہ تم نیند سے جاگ اٹھو۔ کہانیاں وہی ہیں، صرف ان کا مقصد بدل گیا ہے، اور یہ بات کچھ تمہارے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بڑی بڑی قوموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تنزل کے زمانے میں قومیں اپنی ماضی کی کہانیاں اس لیے سنتی ہیں کہ انہیں نیند بلکہ موت آ جائے، اور بیداری کے زمانے میں وہی کہانیاں قوم کے لیے حیات تازہ کا موجب بن جاتی ہیں۔ کہانی کے اثر کا انحصار کہانی سے زیادہ کہانی سننے والے پر ہوتا ہے۔ اگر میں بھولا نہیں تو اس شہزادی کی کہانی یہ تھی کہ اس نے ایک دن اپنے باغ میں دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت شہزادہ خاموش لیٹا ہوا ہے، ساکت و صامت، بے ہوش پڑا ہے، اور اس کا سارا جسم سوئیوں سے چدھ رہا ہے۔ یہ سما دیکھ کر شہزادی سہم سی گئی۔ وہ چیخ مار کر بھاگ جانا چاہتی تھی کہ کہیں سے آواز آئی کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس شہزادے پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کے جسم سے یہ سوئیاں نکل سکتی ہیں، لیکن ایک دن میں ایک سوئی نکلے گی۔ جب آخری سوئی نکلے گی تو شہزادہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھے گا، اور جس عورت پر سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑے گی اس سے شادی کر لے گا۔ یہ سن کر شہزادی کو اطمینان ہوا، اور اس نے اس کے بدن سے سوئیاں نکالنی شروع کر دیں۔ وہ ایک ایک سوئی ہر روز نکالتی، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے، اور شہزادی دنیا و بافیہا سے بے خبر سوئیاں نکالنے میں مصروف رہی۔ اس کی جوانی کے دن ڈھلتے جا رہے تھے۔ ماں باپ، خیش و اقارب، اپنے پرائے سب اس سے کہتے کہ وہ کس وہم میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، لیکن وہ کسی کی نہ سنتی۔ اس نے دنیا کا ہر عیش اور آرام اپنے اوپر حرام کر لیا۔ وہ اپنی دھن میں بالکل بیراگن بن گئی۔ بس اسے خیال تھا تو شہزادے کا اور اس کی سوئیوں کا۔ 12 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب سوئیاں گنتی کی رہ گئیں، 8، 8 سے 6، 6 سے 4، 4 سے 2، 2 سے 1۔ جب آخری سوئی باقی رہ گئی تو شہزادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب ساری دنیا اس کی نگاہوں میں پھر سے زندہ ہو رہی تھی۔ وہ تصور ہی تصور میں سوچتی کہ شہزادہ کس طرح مسکرا کر اٹھے گا، اور پھر کس طرح اس کی شادی ہوگی۔ اس کے 12 برس کے خواب کس طرح ایک ایک کر کے سچ ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ آخری سوئی نکالنے سے پہلے اسے شادی کا جوڑا پہن لینا چاہیے، چنانچہ وہ اس تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اس کی ایک لونڈی تھی جسے اس تمام ماجرا کا علم تھا۔ شہزادی ادھر گئی تو لونڈی نے چپکے سے آ کر وہ آخری سوئی نکال لی۔ سوئی کا نکالنا تھا کہ شہزادہ آنکھیں کھول کر مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سوئی نکالنے والی کا ہزار ہزار شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ جب شہزادی نہا دھو کر کپڑے بدل کر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ وہاں سے گم ہے۔ وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی۔ وہ لونڈی تو شہزادی بن گئی، اور پاگل شہزادی بستی بستی اور جنگل جنگل شہزادی کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ یہ تھی وہ کہانی جو تمہیں تمہاری نانی اماں رات کو سونے سے پہلے سنایا کرتی تھی، اور جسے سن کر تم بڑے غصے سے کہا کرتی تھیں کہ اگر وہ لونڈی کہیں مل جائے تو میں اسے درخت کے ساتھ باندھ کر اتنا پیٹوں کہ وہ لہو لہان ہو جائے، اور اسے اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک وہ اس شہزادے کو شہزادی کے حوالے نہ کر دے۔ زیدی اور صابرہ۔ صابرہ کے ساتھ بیٹی یہی کچھ ہوا ہے۔ زیدی اور صابرہ نے ایک ہی گھر میں اکٹھے پرورش پائی تھی۔ زیدی کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اور اس چچا نے اس یتیم بچے کو اپنے ہی بچوں کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔
صابرہ اور زیدی اس طرح اکٹھے کھیلتے بڑے ہوئے۔ یوں تو بالعموم ہر لڑکی لڑکوں کی نسبت زیادہ حساس اور رقیق القلب ہوتی ہے، لیکن صابرہ نے اپنے سینے میں خاص طور پر ایک دل درد آگیں پایا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زیدی یتیم ہے تو اس کے ساتھ اس کی ہمدردیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اگر اسے کوئی پھل یا مٹھائی کھانے کو ملتی تو وہ اسے خود نہ کھاتی بلکہ اٹھا رکھتی، اور جب زیدی اسکول سے آتا تو چپکے سے اسے دے دیتی۔ اسی طرح اگر اسے عید بقرعید پر پیسے ملتے تو وہ انہیں بھی زیدی کو دے دیتی۔ بچپن میں اس کی معصوم ہمدردیوں کا جذبہ محرکہ محض یہ احساس تھا کہ زیدی کا باپ نہیں ہے۔ شاید ان ہمدردیوں کی وجہ سے یا کسی غیر شعوری جذبے کے ماتحت زیدی بھی اپنے دل میں صابرہ سے زیادہ قریب ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب اس نے میٹرک پاس کر لیا تو ایک دن چپکے سے اپنی چچی کے کان میں کہہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی صابرہ کے ساتھ ہو جائے۔ گھرانے میں اس کی تجویز کی سخت مخالفت ہوئی، اور مخالفت کرنے والوں میں خود صابرہ کی ماں بھی تھی۔ زیدی کی بیوہ ماں تو چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے، لیکن اپنی غریبی اور بیوگی کی وجہ سے اس بات کو زبان تک لانے کی جرت نہیں کرتی تھی۔ یہ کشمکش ایک عرصہ تک جاری رہی، اور صابرہ یہ کچھ خاموش آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ ایک دن کسی پڑوسن سے باتیں کرتے ہوئے صابرہ کی ماں کے منہ سے نکل گیا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کر دوں جس نے خود ہمارے گھر میں خیرات کے ٹکڑوں پر پرورش پائی ہے۔ جب یہ بات صابرہ نے سنی تو اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے اپنے لبوں سے مہر خاموشی توڑا اور اپنی ماں سے کہہ دیا کہ تم اس یتیم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے خدا کا حکم ہے کہ یتیموں کی عزت کرو۔ اب کچھ بھی ہو، میں اسی یتیم و غریب کے ساتھ شادی کروں گی۔ زیدی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ دن انتہائی خوش بختی کا تھا جب صابرہ نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ صابرہ بڑی سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ ایک کلرک کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، اس پر زیدی کا کنبہ کھانے والا، دو بھائی بہن، بیوہ ماں، خود صابرہ، پھر باپ کا چھوڑا ہوا کچھ قرضہ بھی۔ لیکن صابرہ نے اس سلیقے سے گھر چلانا شروع کیا۔ کسی کو شبہ تک نہیں گزر سکتا تھا کہ ان کی آمدنی اس قدر قلیل ہوگی۔ اس میں سلیقے سے زیادہ صابرہ کے ایثار کو دخل تھا۔ وہ اپنی تمام ضروریات کو پس پشت ڈال دیتی اور اپنے میاں اور اس کے کنبے کی ضروریات کو مقدم رکھتی۔ ذرا وقت ملتا تو اڑوس پڑوس سے سینے پرونے کا کام لے آتی اور اس سے بھی کچھ آمدنی کی صورت پیدا کر لیتی۔ صابرہ کو اس قدر مشقت کی زندگی تو بسر کرنی پڑتی تھی، لیکن اس کے دل کو بڑا اطمینان تھا، بالخصوص اس خیال سے کہ اس کا میاں اس سے خوش ہے اور وہ ایک نادار اور قسم پرس گھرانے کی پرورش و کفالت میں پورا حصہ لے رہی ہے۔ زیدی یوں بڑا مطمئن تھا، لیکن ایک خیال اسے رہ رہ کر ستاتا تھا، یعنی یہ کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔ صابرہ نے جب دیکھا کہ زیدی اس خیال سے افسردہ خاطر رہتا ہے تو اس نے اس کا حوصلہ بندھانا شروع کیا۔ اس نے پہلے یہ تجویز کی کہ وہ دفتر کے اوقات کے بعد ایک کالج میں شام کی کلاسز میں داخل ہو جائے، لیکن اس کے لیے زیدی کو وہ ٹیوشن چھوڑ دینی پڑتی تھی جو اس نے سال بھر سے لے رکھی تھی اور جس سے انہیں 20-25 روپے مہینہ مل جاتے تھے۔ زیدی کے راستے میں یہ خیال حائل ہو رہا تھا۔ صابرہ نے اس کا یہ حل نکالا کہ محلے کے 3-4 بچوں کو رات کے وقت خود پڑھانا شروع کر دیا، اور اس طرح 20-25 روپے کے بجائے 30 روپے ماہوار کی آمدنی کی شکل پیدا کر لی۔ اس طرح زیدی نے آہستہ آہستہ بی اے پاس کر لیا۔ بی اے کے بعد اس نے چاہا کہ وہ کسی طرح ایل ایل بی کا امتحان پاس کر کے وکیل بن جائے، لیکن اس کے لیے اسے ملازمت چھوڑنی پڑتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں وکالت کی تعلیم کے لیے شام کی کلاسز نہیں ہوتی تھیں۔ یہ مرحلہ بڑا مشکل بلکہ ناممکن تھا، لیکن صابرہ نے زیدی سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں،
اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو آپ ملازمت چھوڑ دیں، میں دن میں بھی بچے پڑھانا شروع کر دوں گی اور سلائی کے کام میں بھی زیادہ محنت کر لوں گی۔ آپ شوق سے وکالت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں، میں اپنا گزارا بھی کروں گی اور آپ کی تعلیم کا خرچ بھی مہیا کروں گی۔ چنانچہ زیدی نے لا کالج میں داخلہ لے لیا اور دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ صابرہ نے واقعی وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا جو اس نے زبان سے کہا تھا۔ اس کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ ہفتے میں کئی دن ایسے آتے جن میں اسے بمشکل 3 یا 4 گھنٹے سونے کے لیے ملتے۔ وہ دن رات مسلسل محنت کرتی اور اس حالت میں محنت کرتی کہ اس کی بچی بھی اس کی گود میں ہوتی۔ بچی بڑی خوبصورت اور بھولی بھالی تھی۔ صابرہ اس طرح مسلسل شہزادی کی سوئیاں نکالنے میں مصروف رہی۔ زیدی نے وکالت کا امتحان پاس کیا تو صابرہ نے سمجھا کہ اب اس کے امتحان کے دن ختم ہو گئے اور اسے اطمینان کی سانس لینا نصیب ہو جائے گا۔ شبانہ روز کی اس جان کاہ محنت نے اس کی صحت کا ستیہ ناش کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی بھی کچھ پرواہ نہ تھی۔ اسے خوشی اس کی تھی کہ اس کے میاں کی آرزو پوری ہو گئی، اور شاید اس سے بڑھ کر یہ لاشعوری احساس کہ جن چیزوں سے زیدی اس لیے محروم ہو گیا تھا کہ وہ یتیم تھا، وہ ان چیزوں کو پورا کرنے کا موجب بن رہی تھی۔ لیکن صابرہ نے دیکھا کہ زیدی اب بھی مطمئن نہیں، اور کوئی خیال ہے جو اسے رہ رہ کر ستا رہا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن زیدی ٹال جاتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس کے اسرار پر زیدی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچپن سے میری آرزو یہ تھی کہ میں ولایت چلا جاؤں اور وہاں سے بیرسٹر بن کر آؤں، پھر یہاں بہت بڑا لیڈر بن جاؤں، لوگ میری تقریریں سننے کے لیے آیا کریں، میرے جلوس نکلا کریں، زندہ باد کے نعرے لگا کریں، پھر میں اسمبلی کا ممبر بن جاؤں، اس کے بعد وزیر بن جاؤں۔ لیکن میری یہ سب آرزویں میرے سینے ہی میں مدفون رہتی نظر آ رہی ہیں۔ اب میں والدہ کی طرف سے تو بے فکر ہوں کیونکہ وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ ہیں۔ فکر صرف تمہاری ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت نکل آتی کہ تم اپنا گزارا چلا سکتی تو میں ولایت میں اپنی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا، لیکن اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ صابرہ نے یہ سب کچھ بڑے غور سے سنا لیکن اس کا جواب نہ دیا۔ 2 4 روز کے بعد اس نے زیدی سے کہا کہ میں نے اس مسئلے پر غور کر لیا ہے، آپ میری فکر نہ کیجیے، میں اپنا اور بچی کا گزارا کسی طرح چلا لوں گی۔ آپ بسم اللہ کیجیے، خدا آپ کے ارادوں میں برکت دے۔ میری انتہائی خوشی آپ کی آرزوؤں کی تکمیل میں ہے۔ سب سے بڑا سوال ولایت تک کے کرائے کا تھا، اس کے لیے میرا زیور موجود ہے، فکر کس بات کی ہے؟ زیدی نے یہ سنا تو سکتے کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان خاموش۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور صابرہ کو گلے سے لگا لیا اور بے اختیار رونے لگ گیا۔ جب ذرا جذبات کا طوفان تھما تو لڑکھڑاتی زبان سے اتنا کہا کہ صابرہ، تم عورت نہیں، آسمان کا کوئی فرشتہ ہو، تم پرستش کے قابل ہو، میں قطعاً تمہارے شایان نشان نہ تھا۔ آج اس زمین پر کوئی شخص مجھ سے زیادہ خوش بخت نہیں ہے جسے تمہارے جیسی بیوی مل گئی۔ جو کچھ اس وقت میرے دل میں اٹھ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کس طرح اظہار کروں۔ صابرہ، تم سچ مچ پرستش کے قابل ہو۔ تمہاری ساری زندگی مسلسل ایثار اور محبت کی زندگی رہی ہے، اور میں بے حد شرمسار ہوں کہ میں تمہیں کوئی بھی آرام نہ پہنچا سکا، بلکہ ساری عمر تکلیفوں اور پریشانیوں ہی کا باعث بنا رہا۔ یہ یوں ہی میرا بچپن تھا کہ میرے دل میں ولایت جانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تمہیں کس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ میں اب تمہارے لیے مزید مصیبتوں کا موجب نہیں بننا چاہتا، میں اپنے خیال کو ترک کرتا ہوں۔ یہ کیا انصاف ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہوتی رہے اور تم مسلسل پریشانیوں کی زندگی بسر کرو؟ نہیں صابرہ، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ زیدی نامعلوم اور کیا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ صابرہ نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ اگر میاں اور بیوی میں بھی تیرے اور میرے کا امتیاز پیدا ہونے لگ جائے تو پھر دنیا میں یگانگت کی زندگی کہاں سے مل سکے گی؟ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ نکاح کے لفظی معنی اس قسم کے تعلق کے ہیں جیسے آنکھوں میں نیند گھل جائے، لہٰذا میاں اور بیوی میں آرام اور مسرت کی تمیز کا کیا سوال؟
آپ کی ہر خواہش کی تکمیل میں میری خوشی پوشیدہ ہوتی ہے۔ میرا فیصلہ ہے کہ آپ ضرور ولایت جائیں گے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ اب میری خواہش ہے جس کا پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اتنے میں بچی کے رونے کی آواز آئی اور صابرہ ادھر چلی گئی۔ کچھ دن اسی اصرار و تکرار میں گزر گئے۔ زیدی کہتا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، اور صابرہ کا اصرار تھا کہ تم ضرور جاؤ۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب صابرہ زیدی کو الوداع کہنے کے لیے اسٹیشن تک گئی۔ زیدی کی آنکھوں سے آنسو تو پہلے ہی رواں تھے۔ جب بچی کو گود میں لیا تو سسکیاں لے کر رونے لگ گیا۔ اب صابرہ سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسوؤں کے چند قطرے ڈھلک کر نیچے آ گرے۔ گاڑی روانہ ہو گئی، اور جب صابرہ واپس لوٹی تو اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کرایہ ادا کر کے اپنے باپ کے گھر پہنچ سکتی۔ زیدی نے یہ سب کچھ اپنے اس آرٹیکل میں لکھا تھا جو اس نے ولایت پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں کے ایک میگزین میں شائع کروایا تھا، جس کا عنوان تھا ناقابل یقین، انبلیویبل۔ صابرہ اپنی ایک سہیلی پروین کے ہاں گئی کہ اس سے کچھ قرض لے کر میکے تک پہنچے۔ پروین نے جب یہ سنا تو اس نے یوں ہی ہنسی میں کہہ دیا کہ تمہیں خود بھی زیدی کے ساتھ ولایت چلے جانا چاہیے تھا۔ ان مردوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، اگر وہ وہاں سے کوئی میم لے آیا تو کیا کرو گی؟ پروین نے تو یہ کچھ ہنسی میں یوں ہی کہا، لیکن صابرہ کی حالت یہ تھی کہ اس کے بس میں ہوتا تو اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور صرف اتنا کہا کہ پروین، تم نے یہ کہہ کر میری اس قدر توہین کی ہے جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ تم کس کے متعلق کہہ رہی ہو۔ تم ناہید کے ابا کو مطلق نہیں سمجھ سکیں۔ تم جانتی ہی نہیں کہ وہ دنیا کے عام مردوں سے کتنے اونچے ہیں۔ تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ پروین، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کسی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ پروین کو افسوس تھا کہ اس نے صابرہ کا دل کیوں دکھا دیا۔ صابرہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ وہ غریب آدمی تھا۔ اس پر وہ قصبہ جہاں وہ رہتے تھے چھوٹا سا تھا، جس میں صابرہ کے لیے نہ بچے پڑھانے کا کام تھا نہ سینے پرونے کا زیادہ دھندا۔ اب اسے مشکلات کے ہجوم نے آ گھیرا، لیکن اس نے ہمت کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنی ذہانت اور محنت سے ایسے راستے نکالتی رہی جس سے وہ نہ صرف اپنا اور اپنی بچی کا گزارا چلا سکے بلکہ وقتاً فوقتاً تحفہ کے طور پر خود زیدی کو بھی کچھ نہ کچھ بھیج سکے۔ اس کی صحت پر البتہ اس جانکاہ مشقت کا بڑا سخت اثر پڑ رہا تھا۔ اس کی کٹھن زندگی میں اگر اس کے لیے کوئی چیز شگفتگی اور شادابی کا باعث تھی تو وہ ناہید کی مسکراہٹیں اور زیدی کے محبت آمیز اور سپاس گزاریوں سے لبریز خطوط تھے۔ چنانچہ جب وہ رات کو تھک کر لیٹتی اور بچی کو کھینچ کر چھاتی سے لگا لیتی تو اس کے افق ذہن پر مستقبل کی زندگی کے درخشندہ و تابناک ستارے چمکنے لگ جاتے۔ وہ زیدی کی واپسی کے دن گنتی، پھر تصور ہی تصور میں اس قسم کے نقشے اس کے سامنے آ جاتے کہ اس کے آنے کے بعد اس کا گھر کس قدر جنت نگاہ اور فردوس گوش بن جائے گا۔ وہ ہوگی، زیدی ہوگا، ناہید ہوگی، اور دنیا بھر کی خوشیاں اور شادمانیاں ان پر نشاور ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ مسرتوں کے جھولے جھولے گی اور تبسموں کے گیت گائے گی۔ ان تصورات سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ڈبڈبا آتے، جنہیں وہ اس طرح آنکھوں کی ڈبیا میں بند کر کے سو جاتی جیسے صدف قطرات نیساں کو اپنی آغوش میں لے کر دریا کی پرسکون پہنائیوں میں محو خواب ہو جاتی ہے۔ صابرہ اسی طرح شہزادے کے جسم سے جادو کی سوئیاں نکالنے میں مصروف رہی تا آنکھیں سوئیاں گنتی کی باقی رہ گئیں۔ جوں جوں یہ سوئیاں کم ہوتی جاتی تھیں، صابرہ کے زرد اور افسردہ چہرے پر سرخی کی لہریں دوڑتی چلی آتی تھیں۔ اب زیدی کی واپسی میں چند مہینے باقی تھے، لیکن صابرہ نے محسوس کیا کہ اس کی بےتابی یہ تمنا تو بڑھ رہی ہے، لیکن زیدی کے خطوط میں کسی چیز کی کمی آتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ مشینی قسم کے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی رفتار میں سستی واقع ہو رہی ہے۔ پہلے ایک سلسلہ بندھا رہتا تھا اور صابرہ کو اپنے ہر خط میں تاخیر جواب کی معذرت کرنی پڑتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ الٹا صابرہ کو اپنے خطوں کے جواب نہ ملنے کی شکایت کرنی پڑتی۔ سوئیاں کم ہوتی جا رہی تھیں، لیکن صابرہ کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔
اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ تبدیلی کیا ہو رہی ہے۔ کبھی اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرنے لگ جاتے، لیکن وہ خود ہی ان خیالات کو توہمات قرار دے کر جھٹک دیتی۔ وہ زیدی سے پوچھتی کہ اس کی واپسی کی تاریخ کون سی ہوگی، لیکن وہ یوں ہی ٹال مٹول کر دیتا۔ چنانچہ اسی میں اندازہ کردہ تاریخ بھی گزر گئی اور زیدی نہ آیا۔ اب صابرہ کو چپ سی لگ گئی۔ کئی ہفتے اسی میں گزر گئے۔ زیدی کی طرف سے خط آئے بھی کتنے ہی دن ہو گئے۔ ایک دن صابرہ اسی فکر میں خاموش بیٹھی تھی کہ ڈاک والے نے آواز دی۔ صابرہ لپک کر دروازہ پر پہنچی۔ ڈاکیے سے خط لیا۔ خط ولایتی ڈاک کا تھا۔ اسے جلدی سے کھولا تو دیکھتی ہے کہ لفافہ کے اندر ایک اخبار کا تراشا ہے جس پر ایک تصویر چھپی ہوئی ہے۔ تصویر میں زیدی ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی، اور تصویر کے نیچے لکھا ہے، یہ جوڑا اپنے جشن عروسی کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے۔ صابرہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ ایک ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر کے اشارے پر نرس نے جلدی سے ناہید کو آگے بڑھایا۔ صابرہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا کہ میری بچی، مجھے ابھی تمہارے لیے زندہ رہنا ہے۔ یہ کہہ کر اسے پھر غش آ گیا۔ کچھ دن کے بعد سخت جان صابرہ گھر آ گئی۔ اس دوران میں اس نے زیدی کو کچھ نہ لکھا، نہ ہی اس کی طرف سے کوئی خط آیا۔ البتہ صابرہ کے بوڑھے باپ نے زیدی کو خط لکھا، جس کے جواب میں اس نے لکھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ لوگ اس طرح مجھ پر پست پڑے ہیں۔ جب شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو آپ اس پر بگڑنے والے کون ہیں؟ مجھے صابرہ کا آپ سے بھی زیادہ خیال ہے۔ اس کی اور اس کی بچی کی پرورش کا میں شرعاً اور اخلاقاً ذمہ دار ہوں۔ میں کمینہ نہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چراؤں گا۔ میں ایک شریف انسان ہوں اور شریفوں کی طرح ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صابرہ جہاں رہنا چاہے خوشی سے رہ سکتی ہے۔ مجھے اس کی خوشی سے خوشی ہے۔ میں اس کے لیے مینٹیننس نانو نفقہ دیتا جاؤں گا، اور اگر وہ اس زندگی سے خوش نہیں اور اپنے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس کی خوشی سے خوشی ہے۔ صابرہ کے باپ نے اس خط کا جواب لکھا تو اس کے بعد زیدی کے خط میں صابرہ کے لیے طلاق نامہ موجود تھا۔ طاہرہ بیٹی، ہمت سے سنو، آنسو پونچھو اور پورا خط پڑھو۔ میری طرف دیکھو کہ میں کس طرح چھاتی پر پتھر رکھ کر تمہیں یہ داستانیں سنانے پر آمادہ ہو جاتا ہوں۔ یا تو تم ان باتوں کو چھیڑا نہ کرو، اور جب چھیڑتی ہو تو جی کڑا کر کے پوری بات سن لیا کرو۔ اب جناب صلاح الدین احمد زیدی بار اطلاع نہایت تمتراک کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رہنے کو پیلس ہے، سواری کو موٹریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، میم صاحبہ کے لیے الگ خادم اور نرسیں ہیں، بچوں کے لیے آیا ہیں۔ ماڈرن سوسائٹی میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں بڑے سوشل واقع ہوئے ہیں۔ کلبوں میں ان کے چرچے ہیں، اخباروں میں ان کے تذکرے ہیں۔ اب ان کے دماغ میں لیڈری کا خناس بھی سما رہا ہے، اور چونکہ مذہب کے راستے لیڈری آسانی سے آ جاتی ہے، اس لیے اب زیدی صاحب خیر سے قوم کو سچے اور پکے مسلمان بننے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ اسلام پر دھواں تقریریں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے آرٹیکل بھی لکھے جاتے ہیں جن میں اسلامی زندگی کے صحیح خد و خال پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب وہ لیڈر بنا ہی چاہتے ہیں، اور لیڈری کے بعد منسٹری تو تم جانو 2 ہی قدم رہ جاتی ہے۔ یہ ادھر ہو رہا ہے اور ادھر صابرہ غریب باپ کے گھر زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ اسے کسی نے آج تک اس موضوع پر ایک لفظ بھی کہتے نہیں سنا۔ البتہ کہتے ہیں کہ جب کسی رات ناہید کہانی کے لیے تنگ کرتی ہے تو وہ اسے سوئیوں والے شہزادے کی کہانی سنا دیتی ہے، جس پر ناہید تو سو جاتی ہے اور وہ رات بھر پاگلوں کی ہنسی ہنستی رہتی ہے۔ کبھی کبھی شریعت، اخلاق، شرافت، ذمہ داری کے الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آ جاتے ہیں، جن پر وہ اس قدر زور سے قہقہا لگاتی ہے کہ بعض اوقات گھر کے لوگ جاگ اٹھتے ہیں۔ بوڑھا باپ آتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے کہ صابرہ بیٹی، ہوش میں آؤ، تم نے تو کہا تھا کہ میں ناہید کی خاطر زندہ رہوں گی۔ اس پر صابرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، وہ آنسو جنہیں پونچھنے کے لیے دامن مریم آگے بڑھتا ہے، اور صابرہ
सो जाती है। मुजरिम कौन है? मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ ताहिरा कि इसमें तन्हा ज़ैदी ही मुजरिम नहीं बल्कि इससे बढ़कर मुजरिम है हमारा मुआशरा, जो इस कदर इंसानियत कुछ संगीन मुजरिमों को न सिर्फ सोसाइटी में जगह देता है बल्कि इज्जत के मुकाम पर बिठाता है। हालांकि ये लोग ऐसे हैं कि शरीफ इंसान को इन्हें अपने पास तक फुटकने नहीं देना चाहिए। इंसानियत की सतह तो खैर बहुत ऊंची है। अगर आम मामलाती दुनिया के नुक्ता निगाह से भी देखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि जो शख्स अपनी हवसनाकियों की खातिर साबरा जैसी बीवी के साथ इस किस्म की गद्दारी कर सकता है, इस पर किस मामला में भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इसमें कसूर हमारे मुआशरे का है। अगर हमारा मुआशरा सही निगाह रखता हो तो इस किस्म के इंसान नुमा दरिंदों का एक दिन में इलाज हो जाए। लेकिन ताहिरा, मैं तुम्हारी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। ज़ैदी और मुआशरा को छोड़ो, इस औरत के मुतल्लिक तुम क्या कहोगी जो दीदा दानिस्ता एक भरे घर को इस तरह उजाड़ने का मौजब बन गई? उसे तमाम हालात का इल्म था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी एक हम जिन्स पर ऐसा जुल्म किया। अगर उसे उसका जरा सा भी ख्याल होता तो ज़ैदी इस इंसानियत सोज जुर्म का मुर्तकिब कभी ना हो सकता। लेकिन जहां हमारे मुआशरे के मर्द ज़ैदी को सर आंखों पर उठाए फिर रहे हैं, वहां हमारी सोसाइटी की औरतें भी, जिनकी मजलूमियत पर तुम इस तरह अश्कबार रहती हो, मिसेस ज़ैदी को न्याज के दाने की तरह लिए फिरती हैं। कहो, इनके मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? सो बेटी, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या मर्द क्या औरतें, सब एक ही कश्ती में सवार हैं। शुक्र करो सलीम मियाँ खैरियत से वापस आ गए, वरना अगर वो भी आकर कह देते कि शरीयत हक्का उसकी इजाज़त देती है तो तुम क्या कर लेती और मैं उनका क्या बिगाड़ लेता। और ये खतरा वलाए जाने वालों तक ही महदूद नहीं, यहाँ भी हर रोज यही कुछ होता रहता है। वो कौन सा मोहल्ला है जिसमें बसते घर उजड़ते दिखाई नहीं देते, और वो कौन सी गली है जिसमें साबरा की सी हिचकियां सुनाई नहीं देती, खा वो हिचकियां उनकी हों जिन्हें इस तरह तलाक देकर अलग कर दिया गया हो, और खा उनकी जो बाद में आने वालियों के साथ रहने पर मजबूर हो चुकी है। इसलिए बेटी, मैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसी और बेटियों के लिए दुआएं मांगता रहता हूँ कि तुम्हारे सुहाग कायम रहें। तुम दूधों नहाओ, पोतों खिलाओ, मसर्रतों के झूले झूलो, और तुम्हारे हरे भरे घर हर नजर बद से महफूज रहें। मैं दुआओं से ज्यादा और क्या कर सकता हूँ, अगरचे जानता हूँ कि इस किस्म के बिगड़े हुए मुआशरा का इलाज खाली दुआओं से नहीं हुआ करता। इसका इलाज सिर्फ इस तरह हो सकता है कि उसकी तश्कील बिल्कुल नए सिरे से कुरानी खतूत पर की जाए। अच्छा, खुदा हाफिज। परवेज, अप्रैल सन 1954 ईस्वी।